نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں کرم و احسان اور فضل ہے کہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی بہاریں آئیں اور اس مقدس مہینے کے شب و روز ہمیں میسر ہوئے۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کی رات بھی برکتوں والی اور جس کا دن بھی برکتوں والا ہے، جس کا اول رحمت، جس کا اوسط مغفرت، جس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ یہ پورا مہینہ خیر برکت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالی مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس مہینے میں مومن کا رزق یہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے۔ سال بھر ہم جس طرح کی نعمتوں اور جس طرح کے خوراک سے متعلق سوچتے رہ جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ میں وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک کی یہ برکتیں ہیں کہ وہ چیزیں جو سال بھر میسر نہیں ہوتی وہ بھی دسترخوان پہ آ جاتی ہیں۔ اس طرح سے آدمی کو اس مہینے میں روزیوں میں ایسی کثرت، ایسی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ اور مہینوں میں وہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ مواسات اور خیر خواہی کا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ آدمی بھلائی کرے، خیر خواہی کرے، اس کا اچھا چاہے۔ اور یہاں تک فرمایا سرکار نے کہ جو رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ہے جیسا روزہ رکھنے والے کو ہے، بغیر اس کے ثواب میں کسی بھی کمی کے۔ یعنی روزہ رکھنے والے کو ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی، حضور ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرا سکے۔
اب انہوں نے سوچا ہوگا کہ روزہ افطار کرانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں ہوں اور یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو، تو اس لیے ان کے ذہن میں بات آئی کہ ہاں وہ زمانہ تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قناعت پسند تھے، ایک چیز بھی مل گئی تو اسی پر پورا دن گزارا کر لیتے تھے۔ تو عرض کی کہ حضور میں سے ہر شخص کے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ جس سے روزہ افطار کرا سکے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ سے یا ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ اچھے اچھے پکوان ہوں، اور اس میں یہ بھی ہوگا، اسٹارٹر بھی ہونا چاہیے اور فلاں بھی ہونا چاہیے اور رگڑا بھی ہو، جھگڑا بھی ہو، بریانی بھی ہو اور بھجیا بھی ہو اور سینڈوچ بھی ہو، پیزا بھی ہو۔ یعنی اب دعوتیں ہو رہی ہیں نا، افطار کی دعوت کرنے میں دنیا بھر کا ٹٹمہ اس کا خوب ویڈیو بناتے ہیں، اب ویڈیو بنا کر وائرل کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں صاحب نے دعوت کی 1000 آدمی کی، 1000 آدمیوں نے روزہ افطار کیا، اس کے باوجود 1000 ٹانگ بچ گئی۔ بہت بڑا کارنامہ۔ ارے یہ دکھاوا ہے، تم چند گھونٹ پانی سے یا دودھ سے یا چھہارے سے، کھجور سے خلوص الہیت کے ساتھ روزے دار کو روزہ افطار کراؤ تو ثواب بھی ملے اور برکتیں بھی حاصل ہوں۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس میں شب و روز برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کی راتوں کا قیام یہ تطوع ہے، دن کا روزہ یہ فرض ہے۔ تو روزہ رکھے، بہانے بازی نہیں کرے کہ بھئی ڈائبٹیز بڑھ جاتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ سب روزہ رکھنے رمضان ہی میں یہ ساری آفتیں اس کے لیے رہتی ہیں۔ اور بھی عید کا دن آ جائے گا تو خوب جم کے سوئیاں کھائے گا، یہاں داؤ، اب نہ شوگر کا پتہ ہے اور نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے۔ تو یہ عبادت اللہ کی کر رہا، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ خوب جاننے والا ہے کہ بندہ کس حال میں ہے، کیا اس کی کیفیت ہے، وہ روزہ رکھنے کے لائق ہے نہیں ہے، اتنی طاقت ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ وہ بندہ بھی اتنا نہیں جانتا، اللہ عالم الغیب والشہادہ۔ اور پھر وہ سرٹیفکیٹ لے کے گھومتا رہے کہ بھئی وہ ڈاکٹر نے جو لکھ کے دے دیا ہے کہ بھئی آپ روزہ رکھو گے تو ہماری گارنٹی نہیں ہے۔ کیا گارنٹی ہے؟ یعنی اگر روزہ نہیں رکھے گا تو وہ مرنے سے بچا لے گا وہ ڈاکٹر اس کو، اتنی گارنٹی دے رہا ہے وہ۔ بھئی ہم تو اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد گرامی پر ایمان رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ روزہ رکھو کہ تندرست ہو جاؤ گے، تو روزہ رکھے، انشاءاللہ ڈائبٹیز بھی کم ہو جائے گا اور دوسرے اور جو امراض ہیں انشاءاللہ اس کے بھی شفا یاب ہونے کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے۔ بہرحال یہ چند جملے میں نے رمضان شریف اور روزے سے متعلق عرض کیے ہیں، اور بھی 2 جگہ جانا بھی ہے، اس لیے سوالات پیش کیے جائیں تاکہ ان کے جوابات بھی ہو جائیں۔ امتیاز رضوی بنارس سے سوال پوچھتے ہیں، ایک امام صاحب نے تراویح شروع کر دی، رمضان کا چاند ہونے میں اختلاف تھا، امام صاحب بولے کیا ہوا، تراویح نماز ہے، ثواب ملے گا، کوئی گناہ نہیں، اگرچہ چاند نہیں دیکھا اور روزہ بھی رکھا گیا تو روزہ رکھنا بھی گناہ نہیں، نفل روزے کا ثواب ملے گا، اگر چاند نہیں ہوا ہوگا تو کیا قاضی شہر کی اس میں مخالفت نہیں ہے؟ مخالفت ہو کہ نہیں ہو لیکن ثبوت تو ہونا چاہیے چاند کا۔ رمضان شریف یا کوئی بھی مہینہ اس کا وجود اسی وقت ثابت ہوگا جبکہ یا تو وہاں کے لوگوں نے خود چاند دیکھا ہو، یا یہ ہے کہ جہاں چاند دیکھا گیا ہے وہاں سے ثبوت شرعی مہیا ہو، تب اس شہر کے لیے وہ قابل قبول ہوگا۔ یا تو شرعی شہادت آئے یا
یا کتاب القاضی القاضی آئے یا شہادت الشہادت آئے، یعنی جو صورتیں ہیں ایک شہر میں رویت کی اطلاع اور اس کی خبر اور اس کی شہادت دوسرے شہر تک جانے میں جو صورتیں ہیں کہ وہ تفصیل سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے فتاوی شریف میں باقاعدہ ایک رسالہ اس پر آپ نے تحریر فرمایا ہے، تو بلا وجہ تھوڑی ہے وہ یہ یوں ہی کر دیتے ہاں بھائی کہیں بھی ہو گیا ہے یہاں خبر آئے تو یہاں پر شروع کر دو، پھر ہم لوگ جو ہیں وہ انتظار کرا رہے ہیں، تو کیا مطلب یہ لوگوں کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں؟ یہ کوشش ہوتی ہے کہ شریعت کے مطابق لوگوں کی عبادت ہو۔ اب جماعت اب تراویح کا نام دے رہے ہیں، تراویح رمضان کی رات میں جو قیام اللیل ہے اس کا نام تراویح ہے۔ اب رمضان ہی نہیں شروع ہوا ہے تو تراویح کہاں سے ہوگی؟ رمضان کا وجود کیسے ثابت ہوا؟ خام مخواہ کہنے میں کہ نماز کا ثواب مل جائے گا، نماز کا ثواب بھی نفل ہے، اور اتنی رکعت وہ جو ہے وہ گن لے گا کہ انہوں نے تو اتنی رکعت پڑھ لی ہے اور تراویح ہو گئی ہے، جبکہ تراویح اس کے ذمے ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ تو اتنی اجلت کیوں ہے؟ اور کاموں کے لیے آدمی گھنٹے گھنٹے پر لائن لگا کر بیٹھتا ہے، کہیں ڈاکٹر کی لائن میں جو کئی گھنٹے لگ گئے، تو کسی اور کمپنی میں انٹرویو دینے گئے تو کئی گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کسی کی تیوریاں نہیں چڑھتی اور کسی کو وقت کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور یہاں تو مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں نماز کے انتظار میں آدمی بیٹھے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے وہاں گھوڑا باندھے، ثواب مل رہا ہے۔ لیکن یہ ہے بس اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو اس طرح کا مس گائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ یہ سمجھ لیں کہ بھائی جو اعلان نہیں آ رہا ہے ان کی مسٹیک، بھی اعلان ہونے میں تاخیر ہے تو کچھ وجہ تو ہوگی۔ اب پہلے تو ابتداءً تو ہم لوگ جو ہے وہ میٹنگ کے لیے بیٹھے تو دور دور تک چاند کا پتہ ہی نہیں تھا، پورے مہاراشٹر میں کہیں چاند نہیں، نہ مالیگاؤں، ناندگاؤں، ناسک، ناندیڑ، ادھر ادھر سب جگہ صرف ایک معلوم ہوا کہ پتہ نہیں حیدرآباد میں کیسے ہوا کیا ہوا، حیدرآباد سے خبر آ رہی، اور حیدرآباد کے فون پہ خبر لے کر کے یہاں والوں نے اعلان کر دیا، جامع مسجد والوں نے۔ ہم لوگ تو دیر سے یہ کہ کیسے کیا کریں گے، پھر معلوم ہوا کہ وہ گجرات میں کسی علاقے میں دیکھا گیا ہے، پوربندر میں کہیں دیکھا گیا ہے، تو وہاں سے آتے آتے صبح ہو جائے گی، فلائٹ سے بھی آئیں گے تو فلائٹ ہے بھی نہیں ادھر ہر وقت۔ یہ سب میٹنگ میں ہم لوگ غور و فکر کر رہے ہیں۔ پھر اتنے بھی یہ خبر آئی کہ وہ ہمارے ایک آدمی حاضری درگاہ کے منیجر وہ بھی اپڈیٹ کیے ہوئے تھے، معلوم ہوا کہ نالا سپارہ میں اپنے ہی دو آدمی باشرہ ہیں، انہوں نے چاند دیکھا ہے۔ میں نے کہا فوراً ان کو بولو کہ بھی فاسٹ لوکل پڑھ کے پکڑ کر کے روانہ ہو جائے بلا تاخیر کے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے آتے آتے اگر کہیں قریب سے خبر مل جائے تو اس پر اعلان کر دیں گے، نہیں تو کم سے کم وہ تو آتے رہیں گے۔ اب نالا سپارہ یہی تو ہے نہیں، ان سب سے جلدی اگر ورار یا نالا سپارہ یا وسئی سے بمبئی آ سکتے ہیں تو لوکل ہے، یعنی اگر کوئی فور ویلر سے آئے گا تو اس کو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، کہیں پھنس گیا تو وہ بھی ختم۔ اب اس کے آنے میں تاخیر، ایک تو دیر سے معلوم ہوا، پھر جب وہاں ان کو بلایا گیا اس میں بھی جلدی یہ کی گئی، لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ جیسی خبر ہوگی، کہیں عشاء پڑھ کے بیٹھے، کہیں عشاء کی جماعت ہی کا وقت جو ہے لیٹ کر دیا گیا تھا۔ تو میں تو مدن پورہ بڑی مسجد میٹنگ میں تھا، لیکن یہ دیکھا کہ اب لوگوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، تو خود میں بائک سے بمبئی سینٹرل اسٹیشن گیا، 2-4 آدمیوں کو اور لیا میں نے کہ وہیں آئے، جیسے ہی وہ اتنے ویسے ہی گواہی لے لی جائے، تو کم سے کم 10-15 منٹ تو بچ جائے گا، کیونکہ اس وقت 1-1 منٹ لوگ گھڑی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی 9:30 تک گواہی آئے گی، تو 9:30 کے بعد جو ہے وہ تو جھوٹ بولا، 9:30 بولے تھے، 9:35 ہو گیا۔ تو خیر اللہ کا فضل ہوا، احسان ہوا کہ 9:22 یا 9:25 تک گواہی ہو گئی۔ اس کا فوراً اعلان کیا، ہم تو خود ہی اس فکر میں ہیں
کہ بھائی کسی طریقے سے شریعت کے مطابق جلد سے جلد ثبوت شرعی ہو جائے اور لوگوں تک خبر پہنچ جائے. تو اس طرح سے ہوا اور الحمدللہ کوئی کہیں خلفشار نہیں. مسجد میں لوگ بیٹھے ہی تھے, مسجد میں ان کو بتا دیا کہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ثواب ملے گا نماز کے انتظار میں بیٹھنا, کہیں نعت شریف پڑھی جا رہی ہے کہیں کچھ, تو ہو گیا. لیکن کہیں کہیں جو ہے کچھ یا تو وہاں کے ائمہ کو جلدی تھی کہ بھائی یہاں تراویح پڑھا دی جائے, تراویح ہے نماز ہی تو ہے, بھائی نماز ہے تو پھر سال بھر کیوں نہیں پڑھتے اس کو. یہ رمضان ہی کا انتظار جو ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ تراویح کی وجہ سے, کہ تراویح جو ہوگی وہ رمضان میں پڑھی جائے گی تو تراویح ہوگی. اور رمضان مہینے کا جو رمضان کے کا ثبوت یا کسی مہینے کا ثبوت جو ہے وہ جب تک کہ ثبوت شرعی نہ آئے, مطلب کہ دیکھنے والا کے گواہ نہ دے, یا جس کو اس نے گواہ بنایا وہ آ کے گواہی نہ قاضی کے سامنے دے, یا دوسرے شہر کے قاضی کا جو ہے وہ خط یعنی کتاب القاضی جسے کہتے ہیں وہ اس تک نہ آئے. جو طریقے ہیں ہم لوگ اسی طریقے, ہم لوگ فون نہیں مانتے کہ 5 فون آ گئے اور 9 فون آ گئے تو خبر مستفید ہوئی. اس خبر مستفید کا حال تو بعد میں پتہ چلا کہ بیجاپور کہ بتایا کہ وہاں سے خبر مستفید ہو گئی ہے, 9 فون آیا. خود بیجاپور والوں نے بتایا کہ یہاں کوئی پتہ ہی نہیں ہے, یہاں اعلان ہی نہیں ہے, اور وہاں سے فون چلا گیا ہے بارہپور. تو یہ شریعت کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ گواہ آ کر کے گواہی دے, جس نے دیکھا ہے وہ گواہی دے, ثبوت ہو جائے گا. اس طرح اجرت کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جب تک کہ اس شہر کے قاضی نے گواہی لے کر یا جیسے بھی ثبوت شرعی اس کو ملا اس کے بعد اعلان کیا, اب اس شہر کے لیے رمضان شروع ہوا. اگر نہیں ثبوت ہوگا تو شہری کا وقت بھی ہو جائے تب بھی رمضان نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں گواہی وغیرہ آئی ہے تو دن نکل آیا. ہاں زیادہ زیادہ یہ کہا جائے گا کہ ذبح کبریٰ تک انتظار کریں, روزے سے متعلق روزہ کی نیت نہ کریں, ذبح کبریٰ تک انتظار کریں. اگر ذبح کبریٰ سے پہلے اگر قاضی کو ثبوت شرعی مل گیا اور اس نے اعلان کر دیا تو اب وہ نیت کر لیں روزے کی, کیونکہ وہ یوم شک رہے گا. 30 تاریخ میں شک ہے وہ اس میں روزے رکھنے کی کراہت ہے اگر رمضان ثابت نہیں ہوتا تو. یہ سب صورتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو اس کے اعتبار سے کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے. ہم کو اجرت میں خلاف شرع کسی بات کا اعلان نہیں کرنا ہے, اور اللہ ایسے فیصلے سے محفوظ بھی رکھے. حضور اسی ضمن میں یہ ایک سوال اور آیا ہے کہ ایک نابالغ بچہ ہے جس نے چاند دیکھا ہے تو اس کی گواہی مانی جائے گی یا نہیں حضور؟ نہیں, نابالغ کی گواہی نہیں مانی جائے گی. بالغ ہو اور ثقہ ہو, مطلب کہ نمازی پرہیزگار ثقہ جسے کہتے ہیں, داڑھی وغیرہ ہو, یعنی کہ وہ داڑھی چھلواتا ہے اور فسق میں مبتلا ہو اور اس کی گواہی معتبر. ہاں رمضان کے سلسلے میں اگر قاضی کسی ایک گواہ پر بھی اعتماد کر کے اگر اس کی گواہی لے کر کے اعلان کرتے تو رمضان کے لیے صرف یہ ہے, عید وغیرہ کے لیے نہیں ہے, کر سکتا ہے وہ. ہندا جام نگر سے سوال پوچھتی ہیں کہ 9 کیرٹ کا بنا ہوا زیور پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ 9 کیرٹ میں جو ہے وہ سونے کے علاوہ دوسری دھات زیادہ ہے. 37.5% ہے, یعنی 100 کے مقابلے میں 100 کے مقابلے میں 37 ہے. 37.5. ہاں تو اکثریت یعنی غالب جو چیز ہے اس کا حکم ہوتا ہے. اگر اس میں چاندی مکس ہے تب تو چاندی کا حکم ہوا, اس کا زیور جائز ہے. لیکن پیتل یا جیلٹ یا تانبا یا اور کوئی دھات مکس ہے اور اس کی تعداد جو ہے سونے کی مقدار سے زیادہ ہے تو پھر اس کا پہننا جائز نہیں ہوگا. زید ممبئی سے سوال پوچھتے ہیں کہ زید کا انتقال ہو گیا اور زید کی بیوی اور 2 لڑکے زید کے گھر میں رہتے ہیں اور زید کی ایک لڑکی بھی ہے جس کی شادی ہو گئی ہے. زید کے گھر پر اس کی لڑکی کا بھی حق ہے, تو اسی وجہ سے زید کے دونوں لڑکوں کو ان کی بہن کو بھاڑا دینا ہوگا یا نہیں؟ اب سوال تو آپ کر رہے ہیں کہ زید سوال کر رہا ہے کہ زید کا انتقال ہو گیا, تو کیسے سوال کر رہا ہے وہ؟
چلیے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ زید کے وارث کون کون ہیں. اب کیا ہوتا ہے، زید کی بیوی بھی ہے، زید کی بیوی، زید کا بیٹا، دو لڑکے ہیں اور ایک لڑکی ہے. ایک لڑکی کی شادی ہو گئی، مطلب جس کی شادی ہو گئی وہ لڑکی ہونا ختم اس کا. نہیں، وہ اس کے میکے میں. ارے بھائی، میکے میں ہو کہ پاکستان میں ہو کہ عرب میں ہو، لڑکی تو ہے اس کی. جب تک وہ قبرستان میں بھی اگر چلی گئی تب یہ دیکھا جائے گا کہ زید جس کا انتقال ہوا اس سے پہلے کب یہ انتقال ہوا اس کا یا بعد میں. اگر بعد میں انتقال ہوا تب بھی اس کا حصہ لگے گا. شادی تو دوسری بات ہے. تو 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. 2 لڑکے ہیں اور ایک لڑکی ہے. تو بولے نا کہ ایک کی شادی ہو گئی. ایک ہی لڑکی ہے، اس کی شادی. اچھا ٹھیک ہے، شادی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میراث میں حق ویسے ہی رہے گا جیسے شادی غیر شادی شدہ کا حق بھی ویسے ہی ہے اور شادی شدہ کا بھی حق ویسا ہی ہے. باپ ہے یا ماں کے مال میں، میراث میں ان کا حق ہوتا ہے. اور یہ کہ اب تقسیم میراث جو ہے وہ اس کا شریعت نے طریقہ بتایا ہے، کس کا کتنا حصہ ہے. اور بیوی کا جو ہے، جب چونکہ اولاد ہے تو بیوی کا 12.5% ہوگا، 8واں حصہ. اور 8واں حصہ نکالنے کے بعد جو ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی جتنا 2 لڑکیوں کا ہے اتنا 1 لڑکے کا. تو یہاں 1 لڑکی ہے، 2 لڑکے ہیں. تو اب بیوی کا 8واں حصہ نکالا جائے گا اور 1 لڑکا اور 2 لڑکے 1 لڑکی، تو 5 حصے ہوئے. یعنی لڑکے کا 2، لڑکے کا 5. تو جو بچا ہے 5 حصے کر کے 1 حصہ لڑکی کا اور 2 حصہ لڑکے کا. یا اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ 8×5 = 40 ہوتا ہے نا. تو کل مال جو ہے وہ 40 حصے کیے جائیں میراث کے، قرض وغیرہ دینے کے بعد. اور 40 حصے میں سے 5 حصہ جو ہے وہ بیوی کا ہوگا. اب بچا کتنا؟ 35 میں سے 14 جو ہے وہ دونوں لڑکوں کو اور 7 جو ہے وہ لڑکی کو ملے گا. 40 ہو گئے. حضور سوال یہ تھا کہ وہ بیوی اور دونوں لڑکے گھر میں رہتے ہیں تو بہن کو جو ہے وہ بھاڑا دیا جائے گا یا نہیں؟ بھائی اگر یہاں کرائے کی بات ہے، اس وقت اگر وہ مکان، چونکہ جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا تو ان سب کا حق لگ گیا، بیوی کا بھی، بیٹے کا بھی، بیٹی کا بھی. اب اگر بیٹی اجازت دے دے کہ میرے حصہ جو ہے اس کا استعمال کرو، اس گھر میں رہنے کی اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر تقسیم کریں گے یا کہ گھر بیچ کر کے، مطلب ان کا حق تو دینا ہی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے بھائی کہ گھر ہے کیسے بیچیں گے، ہم لوگ کہاں جائیں گے. پھر بعد اگر وہ مطالبہ کرے لڑکی تو بیچ کر کے اس کا حق دینا پڑے گا کہ جس طرح سے یہ بیٹا اس کا حقدار ہے ویسی بیٹی بھی حقدار ہے. وہ فرق یہ ہے کہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر 1 لڑکے کا ہوتا ہے، یعنی اس کا آدھا ہوگا لڑکی کا، لیکن ہے تو لہذا اگر لڑکی بولے کہ بھائی ہم کو گھر بیچ کر کے ہمارا حصہ دو تو دینا پڑے گا اسے. گھر کے حصے کے علاوہ جتنا مال بہن کو حصے میں دینا ہے اتنا مال کیا زکوٰۃ کے نصاب میں مائنس کیا جائے گا کہ یہ ان دونوں بھائیوں کے سر قرض ہے اپنی بہن کو ادا کرنا ہے؟ اب مال ہے کیا، کیش ہے، سونا ہے، کیونکہ مکان کی زکوٰۃ تو ہے نہیں جس میں رہتے ہیں. تو اگر سونا چاندی وغیرہ ہے تو وہ سونا چاندی کائے کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، تقسیم کر کے بہن کو دے دیں. اور اگر وہ مال زکوٰۃ سے ہیں تو زکوٰۃ جتنی فرض ہوتی ہے وہ بہن ادا کرے. بہن کا جب ہے اور مالک نصاب ہے بہن، یا جو مال ہے وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو بہن کی بہن پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر سونا چاندی ہے یا مال تجارت ہے یا یہ وہ کیش ہے، کرنسی وغیرہ ہے، تو وہ بہن کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بہن کو، جیسا بھی میں نے بتایا کہ 40 حصے میں سے 7 حصہ بہن کا ہے، اتنا بہن کو دے دیں. اگر وہ مالک نصاب ہوگی تو سال پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوگی اس پر. تو حضور یہ جو دونوں بھائی جب زکوٰۃ نکالیں گے تو اپنی بہن کو جتنا مال دینا ہے اتنا اپنے نصاب سے مائنس کریں گے، مطلب ہٹائیں گے وہ یا نہیں؟ نہیں، ان پر فرض نہیں ہے. ہاں اگر بہن سے اجازت لے لیں کہ
کہ کیا تمہاری بھی زکوٰۃ نکال دیں؟ بولے ہاں ہماری بھی زکوٰۃ نکال دو. تم نکال سکتے ہیں. حسنین ممبئی سے سوال پوچھتے ہیں کہ چین والی گھڑی پہننے والے پر حکم شرع کیا ہے؟ کیا وہ فاسق ہے؟ مسجد میں جماعت کے وقت پہلی صف میں اقامت کے بعد لوگوں کا جماعت کے لیے کھڑے ہونے پر ایک فرد جتنی جگہ پہلی صف میں موجود ہونے پر زید نے پہلی صف میں بکر کو آنے نہیں دیا، اسی لیے کہ بکر چین والی گھڑی پہنتا ہے. اس جگہ پر زید نے ایک داڑھی منڈے شخص کو پہلی صف میں بلایا. کیا زید کا یہ عمل درست ہے؟ بھئی چین پہننا، گھڑی کی چین، پیسن والی چین، گھڑی کی چین، اس میں سرکار مفتی اعظم علی رحمۃ و رضوان کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ پہننا جائز نہیں، اور اسی وجہ سے اس کو پہن کر کے نماز پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہوگی. اگر پہننا جائز ہوتا تو نماز میں کیوں کراہت ہوتی پہن کے پڑھنے میں؟ تو اب مگر یہ کہ وہ اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی اگرچہ مکروہ ہوگی، لہذا اس کو وہ جو صف میں کھڑا ہوگا تو قطع صف نہیں ہے اس کی وجہ. قطع صف اس صورت میں ہے جبکہ جس کی نماز نہ ہو وہ کھڑا ہو. مثلا کسی کا وضو نہیں ہے، وہ آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا، یا کوئی بدعقیدہ جس کی بدعقیدگی کفر وہ آ کے کھڑا ہو گیا تو قطع صف ہے. اور صرف اگر اس نے چین پہن رکھی ہے تو اس کی وجہ سے قطع صف نہیں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ اس میں مسئلہ بتایا جائے گا کہ اس کے پڑھنے سے نماز واجب الاعادہ ہوگی، جیسا کہ سرکار مفتی اعظم ہند اور خود اعلیٰ حضرت نے جو احکام شرعیہ میں فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ نماز جو ہے مکروہ ہوگی. زید نے نماز مغرب پڑھ لیا اور اس کے بعد اس سے کسی نے پوچھا کہ کون سی نماز پڑھی، تو اس نے بھول سے عشاء کی نماز کا کہہ دیا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے. تو اب کیا زید پھر سے مغرب کی نماز پڑھے گا؟ اگر نماز شروع کی ہے مغرب کی نیت سے تو مغرب ہی ہوگی. بیچ میں اگر نیت بدل بھی جائے تب بھی وہ مغرب کی نماز ہوگی. ہندا ممبئی سے سوال پوچھتی ہیں کہ زید کی دکان بھائی کلہ مارکیٹ میں ہے، وہ دکان اس نے بھاڑے پر کسی کو دی ہے. اب جب بھی مہینہ پورا ہوتا ہے تو بھاڑے پر لینے والا دکان کا ایک مہینے کا بھاڑا اور جو بھی دکان پر وہ بیچتا ہے وہ مال تھوڑا لا کر دیتا ہے زید کو. زید کی بیوی نے کہا کہ دکان کا بھاڑا تو تم لیتے ہو مگر یہ فروٹ جو یہ بھاڑے کے ساتھ دیتا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ زید نے کہا کہ یہاں بھائی کلہ اور واشی مارکیٹ میں بھاڑے کے ساتھ جو بھی بکتا ہے دکان پر وہ بھی دینا ہوتا ہے، یہ بات فکس ہوتی ہے بھاڑے پر دینے کے وقت. تو سوال یہ ہے حضور کے بھاڑے کے ساتھ میں ان اشیاء کا لینا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے بھاڑا یا کرایہ جو ہے یہ متعین ہوتا ہے. اب جو مان لیا کہ بھائی اس دکان کا کرایہ 1000 تو 1000 روپیہ یہ متعین ہو گیا. اب یہ کہ یہ تو پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں کہ وہی دکاندار میں جو بکتا ہے وہ بھی کرائے میں ہے. سوال یہ ہے کہ کتنا کرایہ ہے، یعنی کتنی مقدار میں وہ چیز دے گا، یہ کتنی قیمت کی چیز دے گا، کیا یہ بھی طے ہوا ہے؟ یا یہ کہ وہ اب صرف اپنی خوشی سے لا کے دیتا کیونکہ وہ کرایہ نہیں سمجھ میں آتا. اگر کرایہ ہے تو متعین ہوگا تو متعین کس طور پر ہے. یہ متعین ہے کہ بھائی 1000 روپیہ کرایہ اور 1 کلو سیب. تو اگر اس کی دکان پہ 1 کلو نہیں سیب ہے تب بھی کہیں تو خرید لا کر کے 1 کلو دے. یہ سمجھ میں آتا ہے، یعنی کرایہ ہے یہ 1 کلو سیب اور 1000 روپیہ. یا یہ کہ اس کے دکان پر جو ہے وہ بٹاٹا بک رہا ہے تو یہ بھی طے ہوا کہ 1 بوری بٹاٹا، 1 کلو تو نہیں کوئی لے گا جلدی. کیا طے ہوا ہے؟ اگر نہیں طے ہوا ہے تو پھر وہ مجہول ہے، پھر وہ اس میں کرائے کی حیثیت نہیں ہے اس کی. کنی سے تاج الشریعہ جام نگر گجرات سے سوال پوچھتی ہیں کہ مدرسے کی ہیلا کی ہوئی رقم سے طالبات کو انعام دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو اسی رقم میں سے زیادہ مہنگی چیز انعام میں دے سکتے ہیں، مثلا چاندی سونے وغیرہ میں سے کوئی چیز،
یا انعام کے لیے داخلہ لیتے وقت جو فیس لی جاتی ہے ان پیسوں سے ان پیسوں کا استعمال کیا جائے؟ بھائی ایسا ہے کہ یہ حیلہ شرعی ہے وہ دینی ضرورت کے لیے. اب تعلیم کا انحطاط نہ ہو، دینی تعلیم جو ہے وہ بالکل سے پستی میں نہ چلی جائے، ختم نہ ہو جائے، تو زکوٰۃ کے لیے حیلہ شرعی ہو. یہ تھوڑی کہ ہر جگہ اب کسی کو انعام دینا ہے تو حیلہ شرعی کر لو، کسی کو لباس دینا ہے تو حیلہ شرعی کر لو. یہ دینی تعلیم کے لیے ہے، اور جو حیلہ شرعی جس کے ذریعے ہوا اس نے یہی کیا ہوگا بھائی اس کو جو ہے کار خیر میں خرچ کیا جائے. لہذا انعامات وغیرہ دینے کے لیے الگ سے لوگوں سے چندہ کرے اور اس کے ذریعے انعام دے.